بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شام غریباں ایک ایسا لفظ ہے جسے سننے کے بعد ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگتے ہیں اور ایسے ہزاروں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمیں تجسس میں ڈال دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ شام غریباں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ شام غریباں کے متعلق سنی اور دیگر فرقوں میں کئی نظریات مشہور ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے اور شیعہ لوگ 10 محرم کی رات کو لائٹیں بند کر کے کون سا شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں؟ دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، شام غریباں کے متعلق ہمیں ہر روز طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جن میں سب سے مشہور بات یہ کہی جاتی ہے کہ 10 محرم کی رات کو تمام شیعہ حضرات امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، اور جب تمام لوگ امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس امام بارگاہ کو باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے، جس کے بعد ایک شیعہ ذاکر مجلس پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور مجلس کے اختتام پر امام بارگاہ میں لگی تمام لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں اور پھر امام بارگاہ میں موجود تمام لوگ شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں، اور اس شرمناک کام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو شیعہ ذاکر بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سنی بچوں کو اغوا کر کے شام غریباں کے دوران بچوں کا خون اپنی نیازوں میں ڈالتے ہیں اور پھر یہ نیاز لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر بتائی اور سنی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تمام باتیں نہ صرف من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہیں، بلکہ آپس میں نفرت اور فرقہ واریت پھیلانے کی سازش ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک نوجوان اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرا تعلق اہل سنت گھرانے سے ہے۔ شام غریباں کے متعلق بے سر و پا منفی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر میں اپنے دوست کے ہمراہ مجلس میں شریک ہوا اور اس کے بعد کایا پلٹ گئی۔ پراثر اور حقائق پر مبنی واقعے کے باعث تحریر کو نقل کیا جا رہا ہے۔ شام غریباں ایک ایسا لفظ ہے جسے سننے کے بعد ہر پتھر دل اور شمر مزاج انسان طنزاً مسکرا دیتا ہے اور ہر درد دل رکھنے والا باضمیر انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ تقریباً 95% غیر شیعہ افراد کے شام غریباں کے متعلق وہی خیالات ہیں جو ان کو ان کے شیطان صفت مولویوں نے بتا رکھے ہیں۔ چونکہ میرا تعلق بھی اہل سنت مکتبہ فکر سے ہے، میں بھی اپنے دوستوں میں بیٹھ کر شام غریباں پر بہت مذاق بنایا کرتا تھا۔ ہمیں ہمارے دوست احباب شام غریباں کے متعلق لطیفے سنایا کرتے تھے۔ دینی تعلیم دینے والے اساتذہ بھی محرم آتے ہی شام غریباں کے متعلق ایسی واہیات باتیں سناتے کہ ہم شیعوں پر لعن طعن کیے بغیر نہ رہ سکتے۔ ایک دفعہ ہم دوستوں نے شیعوں کی شام غریباں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ کالا کپڑا گلے میں ڈال کر جب امام بارگاہ پہنچے تو ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ خواتین و مرد جمع ہو رہے تھے۔ ہم دونوں دوست دل ہی دل میں عجیب و غریب ماحول کی منظر کشی کر رہے تھے۔ اس وقت شام غریباں کی مجلس ہمارے شہر کے محلہ حسین آباد کی امام بارگاہ میں ہوا کرتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو لڑکے ہمارے ارد گرد بیٹھے تھے انہوں نے زنجیر کا ماتم کیا ہوا تھا اور ان کی قمیضیں ان کے زخموں سے چپک رہی تھی اور زخموں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ زخمی حالت میں کیسے یہاں بتیاں بند کر کے برائی کریں گے۔ یہاں تو کوئی خاتون نہیں، سب خواتین الگ کمرے میں بیٹھی ہیں۔ اسی دوران ذاکر صاحب پہنچ گئے۔ ان کے آتے ہی لوگوں نے آہستہ آہستہ رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے مائک کو پکڑتے ہی کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون،
اور لوگوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، جبکہ یہ تو یہاں برائی کرنے آئے ہیں۔ ذاکر صاحب نے کہا کہ بتیاں بند کر دو، یہ شام غریبوں کی ہے اور غریبوں کے گھر روشنیاں نہیں جلتیں۔ بتیاں بجھا دی گئیں۔ میں سمجھا اب یہ اپنا اصل مقصد پورا کریں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ذاکر صاحب کسی زینب نامی خاتون کا نام لیتے تھے تو لوگ اونچا رونے لگتے تھے، کبھی حسین ابن علی کا نام لیتے تو کبھی عباس ابن علی کا۔ جب سکینہ بنت حسین کہتے تو لوگ زور زور سے ماتم شروع کر دیتے۔ یقین جانیے سوائے حسین ابن علی کے نام کے باقی ناموں سے میں ناواقف تھا۔ میں عجیب شش و پنج میں مبتلا ہوتا چلا گیا کہ ہمارے استاد صاحب تو کچھ اور بتا رہے تھے، لیکن یہ لوگ تو بس روئے جا رہے ہیں، ماتم کیے جا رہے ہیں، ہائے حسین کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ کیسے زانی لوگ ہیں جو برائی کرنے کی نیت سے آئے ہیں اور نام حسین ابن علی کا لے رہے ہیں۔ مجھے پوری مجلس میں ایک ہی فکرے کی سمجھ آئی کہ زینب بنت علی نے بھائیوں کے قتل کے بعد کیسے بچ جانے والوں کی تنہا حفاظت کی۔ بس اسی جملے نے میرا کلیجہ چیر دیا، میں بے اختیار رونے لگ پڑا۔ خیر مجلس ختم ہوئی اور بتیاں جلا دی گئیں۔ کچھ لوگ نوحہ پڑھ رہے تھے اور کچھ ماتم کر رہے تھے۔ امام بارگاہ سے نکلتے ہوئے میں ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے شیعہ کے مرد و خواتین پر بہت بیہودہ الزامات لگائے، اور ان مولوی حضرات کو بھی ہدایت دے جو قرآن پاک کو سامنے رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور نوجوان نسل کے دل میں نفرت کے بیج بوتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اے اللہ تیری یہ کیسی مخلوق ہے جو کہ یکم محرم سے تیری نبی کی اولاد کے لیے رونا شروع کر دیتی ہے، ساری رات گلیوں میں ماتم کرتے پھرتے ہیں، بازاروں میں خود کو ماتم سے تکلیف دیتے ہیں اور اس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں ہوتا، اور پھر رات کو خشک آنکھوں، پردرد سینوں اور زخموں کے ساتھ بھی تیرے حسین کو رونے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی شام غریبہ پر جو طنز کسے جاتے ہیں ان سے تو جسم کیا روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ فطرت انسانی ہے کہ انسان اس نیک عمل سے بھی کنی کتراتا ہے کہ جس میں بدنامی کا اندیشہ ہو۔ یہاں بھی تو شام غریبہ سے متعلق ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اگر لوگ اس کی پرواہ کرتے تو اس میں شرکت سے کنی کتراتے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اتنی غالب ہے کہ ہر شے بخوشی سہ جاتے ہیں۔ ہزاروں طنز و تنقید کے تیروں کے باوجود یہ اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے ساتھ شام غریبہ کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، فقط نبی کی آل کے غم میں رونے کے لیے۔ اے اللہ یہ کیسی قوم ہے، یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس مٹی سے بنے ہیں؟ کفر و شرک کے فتووں کے باوجود اپنی بات پر قائم رہتے ہیں۔ قتل و ذبح ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ یزید کو برملا یزید ہی کہا ہے اور یزیدیت کو ایسی گالی بنا دیا ہے کہ یزید کے پیروکار بھی خود کو دیگر شناختوں کا لبادہ اوڑھنے پر مجبور ہیں۔ آج بھی جب میں اپنی بیٹی اور بیوی کو شام غریبہ کی مجالس میں لے جاتا ہوں تو واپسی پر خیر شیعہ افراد کو طنزاً اشارے کرتے دیکھتا ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شیعہ شام غریبہ منا کر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے شمر شفت مولویوں نے بتایا یہی کچھ ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہر سال اپنے ایک غیر شیعہ دوست کو شام غریبہ کی مجلس پر لے جائیں اور ان کو دکھائیں کہ یہاں کوئی برائی نہیں ہو رہی، بلکہ اجر رسالت ادا کرنے آتے ہیں۔ بلکہ پوری دنیا میں ہے کوئی ایسی قوم جو اتنے گندے اور بیہودہ الزامات کے باوجود اپنے عشق سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹی ہو؟ ان پر اور ان کی خواتین پر الزام لگاتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ گلیوں بازاروں میں بیٹیوں اور بہنوں کو ساتھ ملا کر مجالس و ماتم میں شریک ہوتے ہیں۔ میری اہل سنت بھائیوں سے گزارش ہے
کہ اس دفعہ شام غریبہ کا نام لے کر مذاق اڑانے سے پہلے ایک دفعہ خود بھی امام بارگاہ میں چلے جانا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔